عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جنيد سعيد النجوي، وأنا أرحبكم جميعا على هذه القناة المفيدة النافعة. عزیز طلبہ و طالبات، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اس پیارے چینل پر۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں جنید اے ای کلاس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں سبق نمبر 10 کے بارے میں، اور سبق نمبر 10 ہے الصید۔ الصید کا مطلب ہوتا ہے ہنٹنگ، شکار کرنا۔ الصید کا مطلب ہوتا ہے ہنٹنگ، شکار کرنا۔ ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے کہ ہم سبق کو شروع کریں، آپ سب جانتے ہیں کہ اس چینل پر ہم بہت پنکچوئلٹی کے ساتھ، بہت مواظبت کے ساتھ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیوز کو ٹائم ٹو ٹائم پر اپلوڈ کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، ویڈیوز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو ویورز کا جو ویوز ہیں اس کا ویٹیج زیادہ ہے، لیکن لائک کرنے کا، شیئر کرنے کا اور سبسکرائب کرنے کا جو ریشو ہے وہ بہت ڈاؤن ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو چینل سے فائدہ پہنچتا ہے تو پلیز آپ ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں الصید۔ ٹھیک ہے نا؟ الصید، الصید کا مطلب ہوتا ہے شکار۔ ٹھیک ہے نا؟ الصید، شکار۔ کہہ رہے ہیں کہ خرجت یوم عطلت مع الصیادین عندهم بنادق وسكاكين خرجنا مبكرين في الصباح لم تطلع الشمس وكان معي كثير من أترابي وأصدقائي وأخذنا غداءنا معنا لنتغدى إذا غلبنا الجوع وكنا نريد أن نرجع في المساء۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ خرجت یوم عطلہ، الصید، صادہ یسیدو کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے لکھیں گے صادہ یسیدو، باب ضرب سے آتا ہے، صیدن کا مطلب ہوتا ہے شکار کرنا۔ میرے ساتھ لکھتے چلیں گے آپ لوگ، انگلش میں بول دیتے ہیں ہم اسی کو ٹو ہنٹ، شکار کرنا۔ خرجت یوم عطلتن، میں نکلا، یوم عطلتن، چھٹی کے دن۔ یوم مانے دن، عطلہ مانے چھٹی، یعنی میں ہولیڈے کو نکلا۔ کن کے ساتھ؟ مع سیادین، سیاد کی جمع آتی ہے، جمع مذکر سالم سیادین، اصل تھا ہے سیادون، لیکن جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی اور جری میں یا نون کے ساتھ آتا ہے، یا ما قبل مکسور نون مفتوح کے ساتھ۔ میں شکار کرنے والوں کے ساتھ یعنی شکاریوں کے ساتھ نکلا۔ ٹھیک ہے نا؟ عندہم، ان کے پاس، جن کے پاس تھی کیا؟ بنادق، بندوق کی جمع بنادق، بندوق اس کی جمع آتی ہے بنادق، کا مطلب ہوتا ہے گنز، بندوقیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جن کے ساتھ بندوقیں کی تھی، بندوقیں تھیں، وسکاکین، سکین کی جمع سکاکین کا مطلب چھوریاں، نائفز۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سکین، سکین اس کی جمع آتی ہے سکاکین، کا مطلب ہوتا ہے چھری، چھری تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ نائفز تھی، نائفز، نائف، چھریاں تھی۔ خرجنا مبکرین، ہم صبح سویرے نکلے، فی الصباح، صبح میں، لم تطلع الشمس، سورج طلوع بھی نہیں ہوا تھا۔ طلع یطلع مانے طلوع ہونا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو طلع یطلع کو لکھتے ہیں ہم لوگ طلع یطلع، یہ باب نصرہ سے آتا ہے، اور اس کا مصدر آتا ہے طلوعا، اس کا مطلب ہوتا ہے سن رائز، سن کا نکلنا، یعنی سورج کا نکلنا۔ کیا لکھ دیا بھائی میں نے؟ سورش لکھا گیا، سورج کا نکلنا، طلوع ہونا، سن رائز کرنا۔ یہاں تک کہ سورج رائز بھی نہیں کیا تھا، رائز بھی نہیں ہوا تھا۔ وَكَانَ مَعِي كَثِيرٌ، اور میرے ساتھ تھے، وَكَانَ مَعِي، اور میرے ساتھ تھے، کثیر، بہت سے، بہت سے لوگ تھے میرے ساتھ، من اطرابی، اطراب کا مطلب ہوتا ہے ہوم ایج، ہم جولی، ہم عمر، میرے ہم عمروں میں سے بہت سے لوگ تھے، وہ اصدقائی، اور میرے دوستوں میں سے۔ ٹھیک ہے نا؟ بات کوئی دقت یہاں تک؟
واخذنا غداءنا اور ہم نے لے لیا تھا، اخذ یاخذ، اخذ یاخذ باب نصرہ سے آتا ہے، اس کا مصدر آتا ہے اخذن، کا مطلب ہوتا ہے لینا، انگلش میں بولتے ہیں ٹو ٹیک۔ ہم نے لے لیا تھا غداءنا، ٹھیک ہے نا، غداءنا اپنا لنچ، غداؤن کا مطلب ہوتا ہے بھائی لنچ، غداؤن، اور ڈنر کو بولتے ہیں عشاء، یاد رکھیں گے، کا مطلب ہوتا ہے دوپہر کا کھانا، ٹھیک ہے نا، دوپہر کا کھانا، یعنی غداؤن کا معنی لنچ، عشاؤن کا مطلب ہوتا ہے ڈنر، دوپہر کا کھانا، ٹھیک ہے نا، اور شام کا کھانا، یاد رکھیں گے۔ ہم نے اپنے ساتھ لے لیا تھا اپنا لنچ، معنا اپنے ساتھ ہی، لنتغدا تاکہ ہم لنچ کر لیں، تغدا تغدا کا مطلب ہوتا ہے لنچ کرنا، باب تفاعل ہے، تغدا یا تغدا کا مطلب ہوتا ہے لنچ کرنا، کیا ہوتا ہے بھائی لنچ کرنا، لنچ کرنا، دوپہر کا کھانا کھانا، تاکہ ہم کھانا کھا لیں دوپہر کا، اذا غلبنا الجوع جب ہم پر بھوک غالب ہو، جوعن کا مطلب ہوتا ہے بھوک، جوعن کا مطلب ہوتا ہے بھوک، انگلش میں بولتے ہیں ہنگر۔ دیکھو اتنے سارے ورڈز ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سچ میں، اگر آپ یہ ہے کہ بھائی آپ کو انگلش میں بھی ورڈز چاہیے، انگلش میں کیا بولتے ہیں، تو اس کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ اور یوٹیوب پر دیکھیے گا، آپ یوٹیوب پہ سب آپ کو یہ طریقہ نہیں ملے گا، پورے یوٹیوب پہ طریقہ نہیں ملے گا، میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات بولتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو لنتغدا تاکہ ہم دوپہر کا کھانا کھا لیں جب بھوک ہم پر غالب ہو، اس کا مطلب یہی ہے اذا غلبنا الجوع جب بھوک ہم پر غالب ہو، وکننا اور ہم، ٹھیک ہے نا، وکننا اور ہم، نریدو چاہتے تھے، کننا نریدو، ارادہ یریدو کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ارادہ یریدو باب افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ رکھنا، چاہنا، انگلش میں بولتے ہیں وانٹ، اور ہم چاہتے تھے کہ ان نرجع فی المساء، اور کہ ہم شام میں واپس لوٹ لیں گے، ولم نزل نمشی اور ہم برابر چلتے رہے، فی الحر گرمی میں، والشمسی اور دھوپ میں، شمس کا مطلب سورج یعنی دھوپ، ہم برابر گرمی میں اور دھوپ میں چلتے رہے، حتی تعبنا یہاں تک کہ ہم تھک گئے، تعیبہ یا تعبو باب سمیع سے آتا ہے، تعیبہ، تعیبہ یا تعبو باب سمیع سے آتا ہے، تعبن کا مطلب ہوتا ہے تھکنا، یہاں تک کہ ہم تھک گئے، وغلبنا الجوع اور بھوک ہم پر غالب آ گئی، والظمأ اور پیاس، وکان الغداء اور کھانا، مع خلیل خلیل کے ساتھ تھا، خلیل ان کا کوئی دوست ہے، کھانا خلیل کے ساتھ تھا، وقد ضل الطریق، ٹھیک ہے نا، اور وہ راستہ بھٹک گیا تھا، ضل یضل مانے راستہ بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، ضل یضل کا مطلب ہوتا ہے بھٹک جانا، گم ہو جانا، ٹھیک ہے نا، گم ہو جانا، ٹھیک ہے نا، راستہ بھٹکنا، وہ راستہ بھٹک گیا تھا، وما وجدنا طعاما ولا ماء، اس لیے ہم نے، ما وجدنا ہم نے نہیں پایا، طعاما نہ تو کوئی کھانا، ولا ماء اور نہ ہی کچھ پانی، نہ ہم نے پانی پایا نہ کھانا پایا، ٹھیک ہے نا، یاد رکھیں گے نا، بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ چلیے اس کے بعد کیا بول رہے ہیں یہاں پر، اس کو مٹا لیتا ہوں میں، ولم نزل نمشی، ولم نزل نمشی ہم برابر چلتے رہے، مشا یمشی مانے چلنا، فی الحر والشمسی دھوپ میں اور گرمی میں، یہاں تک کہ ہم تھک گئے اور بھوک ہم پر غالب آ گئی، اور پیاس بھی، اور کھانا خلیل کے ساتھ تھا، وہ راستہ بھٹک گیا تھا، اور ہم نے نہ کوئی کھانا پایا اور نہ ہی کوئی پانی پایا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے، میں اس کو تھوڑا سا مٹا لیتا ہوں، اس میں ایسا آپ لکھ لیں گے ابھی، ویڈیو کو بیک کر کے آپ اپنی آسانی کے مطابق ویڈیو کو واچ کر سکتا ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ ضرور کرے گا، ابھی کمنٹ کر دیجیے گا، ابھی کمنٹ کر دیجیے گا۔ چلیے اس کے بعد ہے ون تصفن نہار، میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، ون تصفن نہار، چلیے، ون تصفن نہار، اور کیا ہوا،
دن آدھا ہو گیا، انتصفا ینتصفو کا مطلب ہوتا ہے، یہ باب افتعال ہے، آدھا ہونا، یہ نصف سے بنا ہے، آدھا ہونا۔ وانتصف النہار، دن آدھا ہو گیا، وجلسنا، اور ہم بیٹھ گئے، فی ظل شجرتن، ظلن کا مطلب ہوتا ہے سایہ، ہم ایک سائے کے نیچے بیٹھ گئے، ظلن کا مطلب ہوتا ہے سایہ، اور ہم ایک سائے کے نیچے بیٹھ گئے، فی ظل شجرتن، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے، ننتظر، انتظار کرتے ہوئے، خلیلن، خلیل کا انتظار کرتے ہوئے کہ کب خلیل آئے گا، وبرز خلیل، اور خلیل ظاہر ہوا، برز یبرز مانے اپیئر ہونا، برز یبرز کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں اپیئر ہونا، اور خلیل ظاہر ہوا، اور اردو میں بولتے ہیں ظاہر ہونا، خلیل ظاہر ہوا، وبرز خلیل، خلیل ظاہر ہوا، من بعدن، دور سے ہی، فنادیناہ، تو ہم نے اس کو پکارا، نادا ینادی کا مطلب ہوتا ہے بھائی پکارنا، نادا ینادی کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے اس کو پکارا، فنادیناہ، ہم نے اس کو پکارا، بسم ہی، اس کے نام لے کر، اس کا نام لے کر ہم نے پکارا، وحمدنا اللہ، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، حمیدہ یحمد، حمیدہ یحمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، وہ تعریف کرنا، ٹھیک ہے نا، وتغدینا، اور ہم نے شام، ہم نے لنچ کیا، تغدی، تغدی میں نے، اور ہم نے لنچ کیا، واسترحنا، اور ہم تھوڑا سا، ہم نے آرام کیا، قلیلاً، تھوڑا سا، استراحہ یستریح کا مطلب ہوتا ہے، استراحہ یستریح کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا، اور ہم نے آرام کیا تھوڑا، ثم خرجنا، پھر ہم نکل گئے، ودخلنا فی الغابہ، اور ہم جنگل میں داخل ہو گئے، دخلا یدخلو کا مطلب ہوتا ہے، دخلا یدخلو کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، اور ہم داخل ہو گئے، فی الغابہ، غابہ نے جنگل، ہم جنگل میں داخل ہو گئے، ووجدنا آثار بقر الوحش، اور ہم نے آثار پائے، آثار کا مطلب نشان، اور ہم نے کچھ نشان پائے، بقر الوحش، جنگلی گائے، مطلب نیل گائے جس کو آپ بولتے ہیں، ہمارے یہاں پر کیا بولتے ہیں اس کو، نیل گائے بولتے ہیں، نیل گائے، نیل گائے، ہم نے نیل گائے کے کچھ نشان پائے، فتفرقنا، تو ہم ادھر ادھر بکھر گئے، تفرقہ، تفرق مانے بکھر جانا، یعنی ہم الگ الگ ہو کر کے ہم الرٹ ہو گئے شکار کے لیے، فتفرقنا، تو ہم بکھر گئے، وجلسنا، اور ہم بیٹھ گئے، بالمرصاد، گھات میں، گھات کا مطلب بالکل الرٹ ہو کر کے بیٹھ گئے نشانہ ساتھتے ہوئے، بالمرصاد، مرصاد کا مطلب ہوتا ہے گھات، جسے قرآن شریف میں بھی ہے، ان ربک لبالمرصاد، گھات کا مطلب ہوتا ہے چاک چو ہو کر کے بیٹھ جانا، گھات، گھات میں بیٹھ گئے، وخرجت بقرۃ من بین الاشجار، تو ایک گائے نکلی، گائے مطلب یہاں پر وہ والی گائے نہیں جو ڈومیسٹک کاؤ ہوتی ہے، جنگل والی گائے، یعنی جنگل والی گائے کا مطلب بھائی، جنگل والی گائے کا مطلب ہے نیل گائے، یاد رکھیں گے، تو یہاں پر بول رہے ہیں کہ وخرجت بقرۃ، ایک گائے نکلی، من بین الاشجار، درختوں کے بیچ میں سے، وکان السید اسماعیل مستعدا، اور سید اسماعیل تیار تھے، ریڈی تھے، استعد یستعد کا مطلب ہوتا ہے ریڈی ہونا، استعدادن اس کا مصدر آتا ہے، اور یہ بنا ہے آپ کا کس سے، باب استفعال سے، مطلب ہوتا ہے ریڈی رہنا، ریڈی رہنا، ہندی میں بولتے ہیں ریڈی رہنا، ٹو بیکم ریڈی، اور سید اسماعیل ریڈی تھے، فصوب الیہا، صوب یصوب تصویبا، مطلب درست نشانہ لگانا، فصوب الیہا ببندوقیتہ، ٹھیک ہے نا، بندوقیتہ، 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 تو انہوں نے اس کی طرف نشانہ لگایا اپنی بندوق کا، اپنی بندوق کو بالکل صحیح کیا، سٹیک کیا، وَأَطْلَقَ الرَّصَاصَ، اور فائر کر دیا، اطلق الرصاص کا مطلب ہوتا ہے ٹو فائر، ٹو فائر، فائر کر دیا، وَأَصَابَ الْبَقَرَةَ، اور اس نے گائے کو پا لیا، اصاب البقرۃ کا مطلب یہاں پر گائے کو پا لیا، اصاب البقرۃ کا مطلب یہاں پر یہ جو ہے آپ کا، یہ ہے کیا ہے، یہ مفعول ہے، یہ اصاب البقرۃ، تاکہ اوپر زبر ہے، اس نے گائے کو پا لیا، فی صدریا، اس کے سینے میں، یعنی نشانہ جا کر کے سینے میں لگا، کس کے، نیل گائے کے، فسقطت جریحا، تو وہ نیل گائے زخمی ہو کر گر گئی،
تضربو برجلیہا اپنے پاؤں کو مارتے ہوئے، تضربو برجلیہا اپنے دونوں پاؤں کو، یہ بنا ہے رجلن، رجلن کا مطلب ہوتا ہے پاؤں، اور رجلن کا مطلب ہوتا ہے آدمی، رجلن مانے آدمی، رجلن مانے پاؤں، رجلیہا اپنے دونوں پاؤں کو مارتے ہوئے۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ چلیے یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔